اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے چیلم دے ایام ختم ہوئے اور آج جناب امام حسن علیہ السلام دی شہادت دا دن ہے اور پوری دنیا دے مسلمان سوائے شیعہ اسنا عشریتوں اپنے اپنے کاروبار وچ مصروف نے اور کسی دے علم وچ نہیں کہ آج 28 سفر ہے اور کس شہزادے دی شہادت ہے۔ معمول نال دن آیا، معمول نال گزر جائے گا، معمول نال لوگاں اٹھے، معمول نال سو جان گے۔ انتہائی خوش نصیب وہ انسان نے جنہ دے علم چے کہ آج روز عزا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام دی شہادت ہے۔ کی وجہ ہے کہ ساری دنیا اہل بیت نو منن دا دعویٰ کر دی ہے تے آج کسے بندے دے علم چ نہیں۔ اخبار پڑھ لو، کسے اخبار تے کوئی کالم پڑھ لو، آج دیاں خبراں پڑھ لو، شیعہ چینل اگر کوئی موجود ہے تے او دے تے آج صبح دے کچھ پروگرام آ رہے ہیں جدے تے سیرت امام حسن تے بحث جاری ہے۔ باقی دے جڑے چینل شیعہ نال تعلق نہیں رکھتے انہوں تے بھی کوئی خبر نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور میں سمجھنا کہ ایسا قطعاً تسا نہیں سمجھنا شیعہ نے کہ ساڑی دشمنی وچ، ساڑے بغض وچ یا ساڑے اینٹی لوگ حضرت امام حسن یا امام حسین دی شہادت تو ناواقف نے۔ اصل چ بندیاں قرآن نہیں پڑھے۔ قرآن نال اگر بندے شغف رکھن، قرآن نال دلچسپی رکھن، قرآن تے تدبر کرن تے پھر انہاں شہزادیاں دا ذکر قرآن وچ موجود ہے۔ ایک کائنات تے واحد شہزادے نے جنہ دے نان کے پڑھن واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، جنہ دے داد کے پڑھن واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، کیونکہ انہاں دے نانکیاں دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے، انہاں شہزادیاں دے دادکیاں دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ قرآن آج نازل ہوا ہے، کہ بلا قرآن بڑی دیر دا موجود ہے، یہ دے وچ ذکر بھی موجود ہے۔ اور خالق کائنات نے سورہ مبارکہ محمد وچ یقیناً اسے واسطے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، یا تو یہ بندے قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا تو قرآن پر فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یا یہ قرآن پر فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ عالم اسلام دے سامنے ایک آیت پورے قرآن جدے چ اختلاف کوئی نہیں، تشریح وچ بھی اختلاف کوئی نہیں۔ اور کمال ایک کوئی آیت ہے جڑی میں ویکھیے جی، ایک آیت ہے جدی تشریح وچ اختلاف کوئی نہیں، ورنہ ترجمے وچ بھی اختلاف ہے، ترجمے وچ بھی زمین اسمان دا اختلاف ہے۔ مثال کے طور تے ایک آیت مجیدہ دے آخر تندہ ان اللہ خیر الماکرین، وہ دا ترجمہ ہے اس قرآن چ ہونا کہ میرے کو بندہ پڑھ لوے، اللہ مکر کرنے والوں میں سے بس سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ یہ آیت شب ہجرت نازل ہوئی کہ حبیب وہ مکر کر رہے تھے کافر کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، اور لکھا ترجمہ کہ اللہ مکر کر رہا تھا، ادھر وہ مکر کر رہے تھے، کافر بھی مکر کر رہے سن، اللہ بھی مکر کر رہے سی، اور واللہ خیر الماکرین۔ آؤ ترجمہ ہن پڑھ لو، اللہ بہتر ہے مکر کرنے والوں کا، اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والوں میں سے مکر کرنے والا ہے۔ اس ڈٹائی نال بندیاں لکھے ہے تو بندیاں دے گھراں چ قرآن موجود ہے۔ اگر بندیاں تدبر کیتا ہوندا تے سوچ دے عادل بھی کدی کسے نال مکر کرتا ہے، کدی کسے بندے سوچیا ہوئے کہ بلا میرا دعویٰ ہے کہ بندے تدبر نہیں کرتے، تنہ کماں واسطے بندیاں گھراں چ قرآن رکھے ہے تے مسیتاں چ رکھے ہے
اس تریوے مقصد واسطے قرآن نازل نہیں ہویا. افلا یتدبرون، اے فکر واسطے نازل ہویا، تدبر واسطے نازل ہویا. یا بندیاں منڈا ٹکا کے لے آندا ہے تے جوں دوواں جیاں نوں تھلے لگا چھڑے، تھلے لگا چھڑے تے یا پھر بندیاں قبر تے پڑھ چھڑے. ساڈے پنڈ قبر تے حافظ بیٹھے سن 7-8، سردی سی بڑی، انگیٹھیاں پکھائیاں تے قبر دے دوالے اگ ہی اگ. جی سردی دی وجہ تو انہاں انگیٹھیاں رکھیاں، رات دن جو پڑھتے سن. امیر آدمی سی، اس آکھیا آپے تے قرآن ہی پڑھا چھڑو. تو قبر دے دوالے حافظ با چھڑے تے انگیٹھیاں نال رکھ چھڑیاں اگ والیاں سردی دی وجہ تو. وہ حافظ پڑھتے رہا. بندہ بڑا اترا سی جڑا دفن ہویا سی وچ، جڑا کولوں لنگیا وہ بھی بڑا اترا سی. وہ آکھیا اتنے بہ کے پڑھ لو قرآن، تھلے پاویں چوری صاحب نے کن پھڑے ہو. یا لوکاں جی یا لوکاں تھلیوں دووے جی نگاہ چھڑے نے تے یا لوکاں قبراں تے پڑھ چھڑے ہیں تے قبلہ یا پھر کچہری بندیاں کھلو کے آکھیا ترو میرے سر تے، ترو میرے سر، ترو میرے سر تے. اس واسطے قرآن آیا سی، تدبر واسطے قرآن آیا، فکر واسطے قرآن آیا. میں اگے بھی کدھر مثال دیتی سی، پھر دے دینا، نویں بچے نظر آ رہے ہیں. میں آکھیا سی گھر میرے جنریٹر موجود ہے، میں مثال دیتی سی. میں اتھوں رکا لکھاں بھی بدل شدل بنے نے تے جنریٹر دے اوتے مومی کاغذ پا چھڑیا جے، میں 2-3 دن نہیں آنا کدھر وہ خراب نہ ہو جائے. وہ رکا میرے گھر پہنچے، پہلا تو میری بیوی کو آ جائے رکا تے اے رکا جی مولوی صاحب دا آیا ہے. وہ آکھے میں بسم اللہ کراں. بندے سمجھنا ہے پہ کمال ہو گئی ہے تے ایڈے لائق گھر والے کسے دے ہوئے کدی نہیں. تے رکا او چم دی ہوئے تو کوئی منڈا ایک دا رکا ہے ابو دا، میں بسم اللہ کراں. سارے ٹبر چم کے رکا تو اتے رکھ چھڑن. جی سویرے سویرے اٹھن تے پھر تو لالن اس نے ٹھپیا ٹھپایا ابو دا رکا. بیوی آکھے جی تواڈے ابو دا رکا، بال آکھن ساڈے ابو دا رکا، تے بیوی آکھے تواڈے ابو دا رکا. وہ چم چم کے رکھ چھڑن. می لے پوے جنریٹر دا ککھ نہ رہے، وہ چلن جوگا نہ رہے. 3-4 دن بعد واپس آواں تے لائٹ نہ ہوئے تو میں کہا جنریٹر نہیں چلتا کی گل ہے. وہ تے مک گیا جے، وہ تے می لے پیا ککھ کنڈا نہیں وہ پلے رہ گیا اور لیا. تو میں جڑا میں رکا کر لیا سی پورے محلے نوں پوچھ لو روز چومدے سا. میں کہنا دور پھٹے مو تواڈے جمن دا. او چومیو یار تسی بڑے مہربان سمجھدار بیٹھے ہو. او میں تے کلپنے جدا نقصان ہویا. او چومیو او تواڈا ککھ نہ رہا چومیو. او نیرا چومی چھڑیا جے کھولیا نہیں جے کھول دے ہو تے نقصان نہ ہوندا، جے کھول دے ہو تے نقصان نہیں ہوندا. او میں چمن تے کڈا کو راضی ہوواں، نہیں جے کھولیا نقصان ہو گیا نا. قرآن میرے ہاتھ ہے جڑا اللہ رکا کلے چومیا نے چومے نقصان ہو گیا. لوکاں چومے تے ٹھپ کے پھر رکھ چھڑے، لوکاں چومے تے ٹھپ کے پھر رکھ چھڑے. میں پہلی گل کر رہا قرآن تے میرا ہاتھ ہے. جے بندے آئے رکا کھولیا ہوندا نا تے ساری کائنات نو پتہ لگدا حسنین نبی دے صحابیاں دا نا نہیں، نبی دے بیٹے دا نا. مولا تو انو آباد و شاد رکھے. جے بندیاں قرآن نرا چومیا نہ ہوندا، پڑھیا بھی ہوندا تے حسن بھی نبی دا بیٹا ہے، حسین بھی نبی دا بیٹا ہے. 10 محرم بھی میلیاں چ گزاریا، 28 سفر بھی عرصاں تے بے گزارنا ہے. نبی دے سامنے پیش نہیں ہونا. کیا ہے نبی دے بیٹے نہیں؟ قرآن دی نسل گل کر رہا، تاریخ نال نہیں. قرآن دی نسل والے دووے پیغمبر دے بیٹے نے. بولو پیغمبر دے بیٹے نے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے،
حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شرم بندے نو ویسے آنی چاہیے دی ہے نا پھر آنی چاہیے دی ہے نا اے علیہ السلام دا پتر علیہ السلام ہوندا ہے اے صلی اللہ دا پتر رضی اللہ کیسے ہو جس میں جی کس کا نرسد کیتا ہے میں بڑی ٹو کی تھی میری تحقیق ذاتی ہے جس بندے حضرت امام حسن نو رضی اللہ لکھے ہے اس لکھے ہے تے اس سوچے ہے کہ انہاں صلح کیوں کی تھی جس بندے حضرت امام حسین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے اس لکھے ہے تے انہی کیٹیگری نے سوچے ہے کہ امام حسین نے جنگ کیوں کی تھی بہت شکریہ سمجھدار پڑھے لکھے بندے سمجھ گئے میں کی کہے جنہ رضی اللہ لکھے ہیں نا انہاں شہزادے ہیں انہاں سوچیا پھر تھوڑے لوگ لے کے حضرت امام حسین نے جنگ کیوں کی تھی مدینہ کیوں نکلے مکہ کیوں نکلے بدے حج دے حرام کیوں توڑے عراق کیوں گئے کیوں ایسا کیوں کیتا حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی تھی کیوں اے صرف کیوں انہاں بندیاں دے ذہن چاہیا جنہ رضی اللہ سمجھے ہے جنہ انہاں شہزادیاں نو قبلہ شکریہ رضی اللہ سمجھے ہے کیونکہ انہاں نو عادت ہے پھر کمال ہے کہ انہاں دوہاں شہزادیاں تو علاوہ جیڑا رضی اللہ جو کر گیا انہاں نہیں پوچھا کیوں کوئی کمال ہے جو بھی کسے کیتا کدی نہیں کسے پوچھا کیوں اگر کوئی عدت تو پہلے کسے بی بی نو گھر بھی لے گیا نا نکاح تے ہوندا نہیں اسے رکھیے اینا نہیں پوچھا کیوں اے صرف کیوں یا حسن تے یا حسین تے میں اپنے نوجوانوں نال مخاطب ہاں بچیاں نال بچے چھوٹے دھیان رکھن لوکاں دے مفتی لائبریریاں چ مر گئے ایک کیوں کر دے ساڑھے بچے تو لے کے ساڑھے مجتہد تک کوئی سوچتا ہی نہیں کہ حسن نے ایسا کیتا کیوں حسین علیہ السلام نے ایسا کیتا کیونکہ کیوں انہوں پوچھی دا ہے جڑا اپنے تو چھوٹا ہوئے سار اٹھاؤ جناب فیصلہ کرے تے چھوٹے نو پوچھی دا ایسا تو کیوں کیتا ہے جڑا شاگرد استاد نو آکھے کیوں او بھی نہ لائے کے جڑا بیٹا پیو نو پوچھے کیوں او بھی نہ لائے کے جڑا مرید پیر نو پوچھے کیوں او بھی نہ لائے کے تے نبی صلح کرے تے جڑا امتی پوچھے کیوں سبحان اللہ نبی صلح کرے کئی باری یار نہیں سمجھے چاہوں دیا گلہ سمجھے قبلہ گل نہ آوے تے وڈے نو آکھی دا میں نو سمجھاؤ کیوں نہیں آکھی دا کئی میں پتر بیکھنے ابا جی تُسی اتھے کیوں ٹر ابا جی اب ایکھو نا اجے میں کسے دی مثال پہ دینا تے عزت تھلے ڈیگ پڑھن لگی عزت رہ نہیں سکتی جدو وڈے نو آکھی ہے نا کیوں عزت رہ نہیں سکتی وڈے دے فیصلے تے اگر سمجھ نہ آوے انہوں پوچھی دے کہ یہ جڑی گل ہوئی ہے ذرا سمجھ چ نہیں آئی ذرا سمجھا دیو نبی پاک نے جڑی صلح کی تھی صلح حدیبیہ او دے جی شرطاں ایسی عجیب سن اتار القادری صاحب پہ جاندے نے اسلام آباد تے جڑے ویلے جیوں ٹرن اوتھے کتے روات تو اگے لنگ جان تے کو گورنمنٹ آکھے پہ اگلے سال آیا جے کدوں ہن کل پرسوں ہی نہیں اگلے سال ویسے وہ آکھن ٹھیک ہے آؤ بھائی چلیے جیڑا بندہ تے اندروں قادری نو لیڈر مندہ نا اندروں وہ دا پورا موت کے دے وہ سکنا ٹھیک ہے وہ پیان دے چلیے تو چلو چلی
چلو چلیے تو جڑا اردو پھردو کیا ہے نا وہ سکھنا ہے نا نہر تے بڑا چکیا سی تو ہن پیچھے ہی ٹر چلے کتھوں اسی ٹرے ہیں رات دے پہ رات دے وہ اپنی سوچ نو لیڈر دی سوچ تے قربان کری دے میرے عزیز دوستو قادری صاحب نے لاہور بندے سدے نے تے لاہور لوگ ٹر گئے نے اسلام آباد سدے نے تے لوگ ٹر جانے میں کتھے جانا جی میں نہ طاہر القادری دا معتقد ہاں نہ او دا مرید ہاں نہ ادارہ منہاج القرآن نال منسلک ہاں میرا کی ادارہ منہاج القرآن نال تعلق ہے ادارے دی گل پہ کرنا کئی بیوقوف ایسے دل کریا کھڑوا ہی میرا کی قرآن نہ تعلق ادارہ منہاج القرآن نال میرا تعلق کوئی نہیں قادری صاحب نال میرا تعلق کوئی نہیں وہ لاہور گئے نے مینوں کروڑے جان دی اسلام آباد گئے مینوں کی میں پوچھنا بھی لاہور کیوں گئے میں سوال کرنا پہ کہ اسلام آباد کیوں گئے میرا حق بنتا میں کہنا میرا تعلق کوئی نہیں جڑا ادارے دا جنرل سیکٹری ہے چلو چھڈو ادارے دا رکن ہے انہوں نے لیڈر بنتا ہے وہ نہیں جی پہ پوچھتا پہ لاہور کیوں جانا ہے تے اسلام آباد کیوں جانا ہے اور لاہور 7 دن تو لاہور ٹر جاندے وہ اسلام آباد 7 دن تو اسلام آباد ٹر جاندے انہوں نے پوچھو یار پوچھو تو صحیح قادری صاحب نو پہ تسی کیوں پینج کر دے ہو وہ اندنے صحیح کیوں پوچھئے وہ جو کر دے نے ٹھیک کر دے سبحان اللہ آباد رہو جناب جیڑا بندہ انہوں نے لیڈر تسلیم کرتا ہے وہ سمجھتا جو کر رہے نے ٹھیک کر رہے نے پوری دنیا شیعہ نے حیدر کرار زبانہ دراز کرے کہ حسن ایسا کیوں کیتا حسین علیہ السلام ایسا کیوں کیتا کرے پئی زندگی چ نہ سوچنا کہ ایسا کیوں کیتا ہے کیونکہ حسن بھی ساڈا لیڈر دا نام ہے حسین بھی ساڈا لیڈر دا نام اور پھر لیڈر اسا الیکشن نال نہیں بنائے میں ایک لطف لین لگا ہوں ایتھے لیڈر ہوندا اکثریت جدے نال ہوئے بولو ایتھے بندے مر جاندے جے اکثریت دی وجہ تو چودھری شجاعت کے بھی گورنمنٹ دے وچ نے نائب وزیر اعظم نے تواڈے پرویز الہی صاحب ہیں نا نائب وزیر اعظم ہیں نا مہربانی تے الطاف حسین دے بھی سارے بندے وزیر بھی ہیں نے تے گورنمنٹ دے وچ پورا ٹکا کے جڑے ویلے انہاں اکثریت ویکھی ہے نا مینار پاکستان دوویں وچ ہو رہ گئے چودھری شجاعت پرویز الہی بھی مل کے آئے نا لاہور انہاں کہا قادری صاحب تھوڑیاں تے گلاں ساڈے نال ملدیاں ہائے کمال ہے کمال ہے تو تے بالکل تسی چنگیاں سونیاں کمال ہے جی کمال الطاف حسین چنگا پہلا لیڈر ہے اپنی قوم دا اس آکھیا جڑا اوتھے جلسہ کیتا جے تسی ایتھے کرو کراچی اسی تے چرکنے جگیرداراں دے خلاف کمال ہے تسی تے ساڈے نال ملدے ہو یہ چوری شجاعت نال تے الطاف حسین نال اگے نہیں سن کدی ملے نہ خیالات کیا بات ہے نہ معاملات یہ ہویا کی ہویا ہے کہ اکثریت ویکھی لکھاں کا جلسہ ویکھیا نالی بندے کہیں ہو گئے یہ تے وال جے ایتھے وال او ہوندا ہے جڑا اکثریت شو کرے ساڈا مزاج حضرت ابو بکر دے پتر نال ملدا ہے مولا تو انو آباد و شاد رکھے ساڈا مزاج حضرت ابو بکر دے بیٹے نال ملتا ہے محمد بن نبی بکر نال ساڈا مزاج ملتا ہے ساڈی طبیعت تو بندے واقف نہیں تماکا کر کے مار دینا آسان ہے ساڈے ذہن دے حق نو تبدیل کرنا مشکل ہے قرآن میرے سامنے کچھ ہو جائے زندہ رہیے یا مر جائیے اسی اکثریت نو وے کے مرعوب نہیں ہوئے ورنہ اکثریت یزید شو کیتی سی حسین نہیں اکثریت یزید نے شو کیتی حضرت امام حسین علیہ السلام بدے احرام حج دے توڑے اور حج نو عمرہ تبدیل کیتا تے بیٹیاں ہمشیرگان تھوڑے جا ساتھیاں نو نال لے کے راش وچوں نکلے راش وچوں بولو اگر شبیر نو اکثریت دی لوڑ ہوندی تے حاجیاں نو قائل کر دے زہرا دلال اپنے رفقا نو لے کے نکلے تے آج تک بندے سوچ رہے ہیں
جب وہ اتنے تھوڑے تھے تو وہ اکثریت کے مقابلے میں کیوں نکلے؟ نقصان ہو گیا ہے، نقصان ہو جاندہ تے یزید زندہ باد ہوندا، ہن تک یزید مردہ باد ہے، حسینیت زندہ باد ہے۔ خدا دی قسم اکثریت حشام نال سی، اسی سجاد نو مندے رہے، اکثریت منصور نال سی، اسی جعفر صادق نو مندے رہے، اکثریت ہارون رشید نال مامون رشید نال سی، اسی موسیٰ کاظم نو مندے رہے، اکثریت یزید نال سی، اسی شبیر نو مندے رہے۔ ساڈا مزاج ملتا ہے حضرت ابو بکر دے بیٹے نا، انہوں کسے پوچھیا تو پہن دے خلاف جنگ کرنا گئے؟ ہو سکیا میں نے رشتہ نہیں دیکھا، میں نے حق کی حمایت کی، میں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں آیا، میں علی کے ساتھ حق کی وجہ سے آیا۔ مہربانی جی، اکثریت اور ہے اور حق، جدوں کوئی قبلہ حق ثابت ہو جائے، میں ایک بڑا لطف والا جملہ اب میں پڑھ کے آیا ہوں، مجلس دے وچ ہی آیا تو انہوں بھی سنا دینا، بس ہمیں مولا عطا کر دیتا۔ جدوں ثابت ہو جانا پہ آ چیز حق ہے، قرآن جو ثابت کرنے ہوئے کرنے، ثابت ہو جانا اے حق ہے، پھر حق دی گواہی دئی دیئے، حق کو گواہی منگی دی نہیں۔ بھائی بہت شکریہ، کمال ہے۔ جدوں کوئی چیز کے لئے حق ثابت ہو جائے، مثلا قرآن حکیم سورہ مبارکہ محمد، خالق دی آواز آئی، حبیب ذالکہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو لوگ کافر تھے نا، کافر کی انہوں نے 9 بڑے سن کی گل کی ہے، آخر کوئی نشانی میں تے کافران دی ہوئے گی نا۔ پہلے زمانے چے بچے سمجھتے، آہی بھی سمجھتے، ہم بھی بچے سمجھتے ہوں گے، جڑا چور ہوندہ ہے نا، وہ دی آنکھاں لال ہوندی ہیں، ایڈے ایڈے نہ ہوندے ہیں، وہ دی ایڈے ایڈے نہ ہوندی ہیں، وہ تو بڑے ہو کے پتہ لگتا ہے پر چور ایدہ ہی ہوندے ہیں جو ایسے ہی ہوندے ہیں۔ وہ سارے بندے کہنا کہ شاید چور نے، نماز چور، روزہ چور، وہ سارے ہی نکا نکا چوریاں سارے کر رہے ہیں، باتیں کھٹے۔ ایک کافر دے 9 بڑے ہوندے نے کہ آنکھ ایک ایتھے ہوندی ہے، اور ریلوے دی بتی انگو ایتھے ایک آنکھ ہوندی، 2 ہوندیاں نے، ایویں دے ہوندہ نا۔ میں کہ اللہ ایک ایویں دے ہوندہ ہے۔ خالق دی آواز آئی، اتبعوا الباطل، کافر صرف وہ ہوتے ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ شکریہ جناب، باطل کا اتباع کرتے ہیں، باطل کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو میں کیا وہ مومن کی نوندے ہو؟ خالق نے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا نَتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اے موضوع اجدہ، اللہ فرماتا ہے مومن صرف وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے اسے مانے جو حق ہو۔ صدقے جاواں، جڑا رب دی طرف حق ہوئے، جڑا انہوں تسلیم کرے وہ مومن۔ آؤ جناب قرآن پڑھیے، سورہ مبارکہ یونس۔ پہلی گلتے ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، جو تمہارا رب ہے نا وہ حق۔ مہربانی جناب، تمہارا رب حق ہے، اور رب حکم کرے نا پی بت پان دیو، پتھر نو پان دیو، ایک ککھ بھی نہیں، اس پتھر نو پان دینا ہے، کیونکہ حق پہ آندہ پان دیو۔ تاں ہی بہت توڑن لگیا، فرمایا سی جا الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ اچھا اوہی حق آکھے پہ آ میں پتھر اتھے رکھنا، انہوں چومو۔ میں چھوٹی جی مثال کی بلا دے دیتی، حق جنہوں چھڑائے انہوں چھڑنا پائے گا، اچھا نہیں اور مزہ لینے۔ حق جنہیں حج کر کے آئے نا میرے نہ رڑو، تے جنہیں جانا چاہتے ہیں وہ جوانی سے کوشش کرو جو پیسے ہٹتے ہو، میں کھجل نہ ہو کے آج۔ میں ایک بزرگ ایسے بھی بیکھے نے میدان عرفات جنہوں پیشاب نے تنگ کیتا سی، تو لائن لمبی لگی سی، تو اتھے کپڑے خراب اگر ہو جاندے تو پھر اتھے عرفات کی کیتا جا سکتا سی، تو بڑی لائن لمبی، تو مگر کھلوتے سن، تو بندہ انہوں جاندہ سی بزرگاں پیشاب کران، تو او پہ فرماندے سن
میں کانو آیا آن تو اعتراض پہ کرتے بھائی میں اتنے کانو آیا. میرا خیال ہے ذرا ہوش ہی جانا چاہیے اگر ممکن ہو سکے تو. اگر والدین بزرگ نے نا میں ایک اور گل دس دیا تو کھجل نہ کرو, آپ جا کے انہوں نے نام دا حج کرو ہو جاتا جی. نالے اپنا ہو گیا, نالے رہتا تو بڑیاں نے, آپ بھی کر آؤ تو انہوں دا بھی ہو گیا. تے واپس آ کے کوئی پیڑا کام بھی اگر ہو گیا کولوں تے کسے پوچھیا بھی تہن تو میں حج تے ویکھیا جے تے آکھیا جے میں ماں پیو دا کیتا سی, میں اپنا تے نہیں. اس طرح بھی ہو سکتا. جتھے حق پتھر مروائے اتھے مارنا پائے گا, جس پتھر نو حق چموائے چومنا پائے گا. توجہ رکھنا, جدوں کوئی حق ثابت ہو جائے نا, مہربانی جدوں کوئی حق ثابت ہو جائے او دے تے گواہ طلب نہیں کری. 20 سال جج مقدمہ لیٹ کرتا ہے حق لبن واسطے. مہربانی حق لبدا ہے نا کہ حق کہڑے پاسے وے, جڑے ویلے حق ثابت ہو جائے اس ویلے وہ فیصلہ کر دیندا بھی اے سچے نے تے اے جھوٹے. یہ دا مطلب ہے لیٹ بندہ ہوندا ہے حق لبدیاں. یار جدو قرآن چوں حق ثابت ہو جائے تو لیٹ کیوں پیا ہو کہ جاما آباد رہو. میں سمجھنا مجلس مکن دا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نو اس ٹائم دے وچ حق دا پتہ لگ جائے تے موت دا قبلہ پتہ کوئی نہیں, وہ مجلس مکن تو پہلے اگر پہلے نہیں سی دے سامنے میں بیان کر رہا ہوں, ایتھے اقرار کرے مت سا لین دا موقع نہ ملے. اللہ حق ہے, مومن وہ ہے جو حق کا اتباع کرتا ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ نو مننے کیونکہ وہ حق ہے, وہ دے کولوں گواہیاں نہیں لینیاں. صدقے جاواں مولا بھائی تانوں آباد و شاد رکھے. سورہ مبارکہ محمد پڑھ رہے ہیں, خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم. ہاں مومن وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد کے اوپر نازل کیا گیا, اور جو رسول پہ نازل کیا گیا وہ حق ہے. صدقے جاواں یہ دا مطلب ہے قرآن بھی حق ہے. بولو اللہ حق ہے. گنتی الف بے تو شروع ہوندی, ولایت لوکا من جانی سی جی اللہ تو شروع لوکا کیتی ہوندی تھی. پہلا ولی اللہ ہے, اور یار ترتیب تے ہے نا, دوسرا ولی او دا رسول ہے, تو تیسرا لیا بھائی کتاب نہیں. دارالقادری صاحب یاد آ گئے قدرت, انہوں نے ایک روایت لکھی اپنی کتاب انہوں سنا دینا. آپ دیکھو میں آکھیا حق کو گواہی نہیں منگی, نبی تے جو نازل ہوئے وہ حق ہے, اللہ حق ہے. نہیں یار ایک اور آیت پڑھ لئیے. اللہ فرماتا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر. ہائے اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت کرے جو ایمان لانے کے بعد کافر. میرا خیال ہے ٹینشن مکا لو. پنڈاں چ مریض نو لاہور لے جانا تے بیبیاں رون لگ پیندیاں, بہن کی حال سو کوئی نہیں لاہور لے گیا. اللہ دیے بندیاں لاہور کوئی سبا خانہ ہے جتھے جاندے انہوں چھری پھیر چھڑنی, اتھے ڈاکٹر اچھے نے, مشیناں اچھیاں نے, دعا کارو تو خیر نال واپس آوے. کی بنے کچھ بھی نہ پہن لاہور لے گئے. اللہ دیے بندیے دعا کارو خیر نال واپس آئے. لاہور نو منہ کرے نا مریض تے بیبیاں رون لگ پیندیاں, تے جنوں لاہور والے جواب دے چھڑنو دی قبر پٹن لگ پینا چاہیے. میرے عزیز دوستو لاہور بڑے ڈاکٹر نے, بڑے ہاسپٹل نے, جتھے شباز شریف تو بغیر واری نہیں آؤندی. آخر بڑے تے وہ ہے ہی نا. عزیزاں نے گرامی قدر جنوں لاہور والے جواب دے چھڑن, گجرات والے نے بس بھائی بس اینوں لے جاؤ, ایدی خدمت کر. ہائے کی کرو
یہ ہوں خدمت ہی کرنی جی. یہ مطلب ہے خدمت صرف مریض دی ہی کری دی. چنگا بھلا ہوئے تو انہوں پچھا کٹا لو. یہ ہوں خدمت کر لو. وڈے تھاں جواب ہو جائے تو میرا چھوٹے تو میرا آپ ہی بس ہو جاندے نے نا. اے بندے کیسے بدبخت نے جنہوں نے اللہ جواب پہ دیندا ہے کہ میرے کو تہاڈا علاج کوئی. صدقے جاواں اکبر جواب دے رہے ہیں کہ کیفا تہاڈا کی کراں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اس قوم کا کیا کروں. اللہ فرماتا ہے حالانکہ میرا رسول وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، یہ وہ ہے جو گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ہن لطف آیا ہے. یہ مطلب ہے حق دی گواہی دے دیئے. اوکھو حق دی گواہی دے دی. حق کو گواہی منگی دی نہیں. صدقے جاواں ہن لطف ہے. حق دی گواہی دے دی. جڑا حق دی گواہی دے کے پھر مکر جائے اللہ فرماندا ہے انہوں چھڑ دیو. یہ دی خدمت کر. کوئی او دی بھی خدمت ہے جے. ایک مصیبت نہیں نا جنہوں سردی لگی ہوئے او دی خدمت ہے کہ انہوں انڈے ابال کے دیو. اخبار کے دیو. سرسام ہو گیا تو انہوں کوئی 12 سنگا دیو. 12 سنگا تک کی ایک بنا کے صفوف دیندے نے ایسے علاج ہے نا. تے اے جڑا نبی دی گواہی حق دی دے کے پھر مکر جائے نا او دی خدمت ہے. یہ بھی لعنت شانت کر دے رہے یہی خدمت ہو سکتی ہے. جی مہربانی. لو جناب یہ مطلب ہے حق دی گواہی دئی دی. حق کو گواہی لئی دی نہیں. اہل سنت کتب دے حوالے موجود نے جی. یہ ایک سواد ہے جی. تے کئی بار اسی آنے ہاں کہ بندے بولے نہیں. کئی بار سواد سانو آ گیا ہوں آپ تو اگاں تھوڑے تک اپنے تو تسی کتے ہاں نہ کرو. سارے کو کئی بار تھوڑے تک پہنچایا نہیں جاتا. ناکامی ساڈی ہوندی ہے. تے آخ تو انو چھڑنے گناہاں دی معافی منگو. تو مانگ جی سمجھ نہیں پی. میں بڑے خطیب دیکھے نے آندے نے اپنے گناہاں دی معافی منگ. اللہ بھائی تواڈے گناہ معاف کرے ہوئے. اللہ دے بندے اپنے متعلق بھی سوچ. ساڈے بھی اللہ کرے سارے دے کرے گناہ. میں ہن پہنچانی ہے گل. یہ لفظ ایک ہور پنجابی دا ہور اوتھے کنے کنے پڑھیا تے رتن پڑھ گیا تے مولوی ناصر پہ پڑھدا سی تلیاڑا ہور. وہ مگروں دسے کہ فلاں صاحب ہور فلاں صاحب ہور. یہ مطلب گنجائش ہوئے تے لفظ لگتا ہے ہور. جو رکھنا انہوں عربی چند نے سما. بی پی مسجد 20 روپیے بھیجے نے ساری بھن نے. آمین سما. یہ مطلب ایک بار بھی آمین تے ہور بھی آمین ہور بھی آمین پہ ہور بھی بھیج. انہوں عربی چند نے سما. وہ سما ذہن چ رکھو. تو ہن میں روایت پڑھنا عربی نہیں پڑھتا اردو روایت ساری پڑھ دینا. انہوں نے ترجمہ کیتا ہے قادری صاحب. وہ فرماتے ہیں حضرت جریر سے روایت ہے کہ ہم حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آخری حج تھے. ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جسے غدیر خم کہتے ہیں. ان صحابی آپ بیتی پہ سنان رہے کہ ہم ایک ایسی صدقے جاؤں ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں جس کو غدیر خم کہتے ہیں. ایک ایک لفظ تے میں توجہ بڑی کیتی ہے. سواد ہے اندر بڑا ہے توجہ نہ سواد ہے. یہ اگڑ مگڑ کر کے شاید کھا چھڑی تو سواد کوئی نہیں. ساڈے پنڈ ایک بابا اتقاف بیٹھا سی. ساڈے بچپن دا دور سی. تے وہ اتقاف 27 روزہ سی. تو رات نو نہ مٹھائی ایک نہ وہ بابے دا جا کھیس تانیا سی وہ دے وچ مٹھائی دا تھال رکھ چھڑیا بھی اے رات نو بندے نالے نفل پڑھن گئے تے پھر ختم بھی بڑا تو آندے نا پتہ نہیں کدا ختم دعا شروع 27ویں دا ختم 27ویں دا ختم خور کیوں بر لسی ادو اتھے ہی ہوندے سا. وہ شرارتی منڈے سارے سن تو نہ پروگرام بنایا پی مٹھائی کھا جائیے بچوں کٹ کے مسیتوں بابے دے کھیس دے اندر مٹھائی. وہ پروگرام بنا لیا پی جڑا پوترا سی نا بابے دا جی آندا ہے جی وہ بابے نو کٹے گا
باہر بہ کے کھیس دے اندر ایک بندہ کھلوے گا سوچ کول ایک باہر دے بوئے چ باہر دوجے کھلوتے ہون گے جہڑے ویلے سارے نماز نیت لین یعنی نفل شفل بندے پڑھتے کلا کلا جدوں سارے بندے رج جان نماز نیت لین تو سوچتا کرنا تو مٹھائی چک کے نس جا انہیں سوچ چکیا باہر لینے آخیا خیر ہے باہر سڑکے بندہ کوئی نہیں تو وہ بابے نو چھڈیا تے مٹھائی دا تھال چک کے نس گیا اوڑے نمازیاں جنہاں بیچارے مٹھائی رکھی سی انہاں نہیں ویکھیا رکوع چ انہاں نہیں ویکھیا قیام چ انہاں نو ویکھیا ہو سکیا مٹھائی لے گئے ایک بندے آکھیا وہ سارے نمازی اسی بھی نال مگر نس گیا وہ چھپڑ کنڈے میں لطیفہ سناواں تے میں مجرم مولا دا میں سچی گل پہ سنا وہ چھپڑ کنڈے لے گیا تے اوتھے بہ کے نا جی وہ لے گیا تے بندیاں دے رلدے نا انہیں جننے کو دانے منہ چ پیندے سن انہیں کو اس نا پالے سن بھئی بندے رل جانے نا آخر او نا تے پھر ہلے بھی منہ نہ ہلے تے اگر نہ لنگن مٹھائی مٹھائی سارے منہ چ پری یونس ہودا نا ہے اجے ہے پوترا سی وہ نمازی بابے دا میرا بابا بھی خیر اوتھے ہی سی وہ جڑے ویلے وہ نا وہاں وہ جا کے دو ترے ماریاں اتوں نمازیاں نے کی آخنا سی اگوں مٹھائی پھڑی کیڑا کتا پیا کھاندا سی بندہ ہی کھاندا سی نا پیا مٹھائی واپس لین دی تے او نا انہوں آکھیا او ہلا منہ باہر ہی سٹ وہ باہر نہ سٹے وہ آکھے بھی میں کھانا وہ کسے ویلے کوئی دو ترے دانے ایتھے کر کے دوجا دانوں کا پیچھا کر کے سارے کھا کھو گیا تے مگروں آکھے مٹھائی دا کوئی سواد نہیں ہے ایک گلاں دا سواد بھی اگل مگل کریے نا تو کوئی نہیں آندا جے تساں آرام آرام نال تھوڑی تھوڑی کر کے سواد لے کے سنی پھر تو سواد آئے گا مہربانی اتھے ہی مکا دینا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں غدیرے اس کو غدیر خم کہتے ہیں ایک ایک لفظ تے توجہ کرنی جے بڑی محنت کی تھی قادری صاحب نے تو میں نے کچھ کیتی ہے تو لبی ہے نا تو پھر جتھوں میں پڑھنا پیا تو سب توجہ رکھنی ہے اگلے دن میں ملیا بندہ ہو سکے جنیاں کتابہ قادری صاحب کی چاہیے میں تو دیا کروں گا میں کل دیا کر فرماتے نے نماز با جماعت ہونے کی ندا آئی الصلاۃ الجامعہ با جماعت نماز ادا کی جائے گی اندر غدیر خم میں نماز با جماعت ہونے کی ندا آئی تو سارے مہاجر و انصار جمع ہو گئے جب سارے جمع ہو گئے تو نماز نہیں شروع ہوئی حضور نے با جماعت نماز دا اعلان کروا کے تے نماز تو پہلے پھر کیا ہوا حضور نبی اکرم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا اور نبی نے پوچھا اے لوگوں تم کس کس چیز کی گواہی دیتے ہو سار اٹھانا بہت شکریہ ایتھے مکانا تم کس کس چیز کی گواہی دیتے ہو یہ میں نہیں پتا کہ نماز تو پہلا کیوں پوچھے نے یہ مولا کول گل لے کوئی بہتر جان دے نے نمازیاں نو کٹھا کر کے پوچھے نے ہاں بھائی تم کس کس چیز کی گواہی دیتے ہو انہوں نے کہا سب نے قالو نشہد ان لا الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں لا الہ الا اللہ قال ثم ما ہو تے نبی نے آکھیا اور سوال دیا نہیں تو سما نہیں سنے شکریہ نبی نے فرمایا ہاں وہ تو ہو گیا ثم ما ہو اور پھر اس کے ساتھ اور آگے پھر یہ مطلب ہے گنجائش ہے آگے بھی کوئی گواہی ہے حق دی گواہی دے دیئے ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ثم ما ہو پھر کہا ہاں آگے اور پھر اور قالو وان محمدن
ورسولہ، پھر ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ قال ثم، تو نبی نے فرمایا اور ہائے ہائے کیا بات ہے، ہاں سبحان، تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، جڑے انہوں نے کلمہ انہیں لمحہ کر چھڑے اوے ایسا نہیں لمحہ کیتا، قرآن میرے ہاتھ جی نبی پہ آندائی آگے ہو آباد رہو۔ حضور نے فرمایا آگے، اوے اگے اگو بندے چپ، ہائے ہائے جڑے بڑے اگو بندے چپ ہوئے رہے نا، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اوے کس کی گواہی اس کے بعد دیتے ہو؟ اللہ کی۔ انہوں نے کہا بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا فمن ولیکم، اوے تمہارا ولی کون ہے؟ اوے گواہی دینے والوں تمہارا ولی کون ہے؟ بندے آکھیا جی دسنے دسو، انہاں آکھیا جی قالو اللہ ورسولہ مولانا، اللہ اور اس کا رسول ہمارے مولا ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں جب لوگ اقرار کر گئے کہ ہم اللہ کی الوہیت کے بعد محمد کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، اور ایک اللہ ہمارا ولی ہے اور دوسرا اس کا رسول ہمارا ولی ہے، تو مصطفیٰ نے علی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے بلند کر دی، دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے، مہربانی، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر دیا۔ یہ 1000 روپیہ مینوں نہیں آیا، یہ نبی راضی ہوئے نے کہ راضی اندروں راضی ہے۔ فرماتے ہیں علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، پھر نیچے رکھا اور پھر ایک ہاتھ پکڑ کر بلند کیا، اور لفظ میں قرآن ہاتھ جلے کے پڑھا بے ایمان تے اللہ دی لعنت ہے جی میں لفظ دا بھی وعدہ کٹا کر کے تھوڑے کو داد لواں۔ فرماتے ہیں پھر تب آپ نے حضرت علی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور حضرت علی کے دونوں بازو تھام کر فرمایا اللہ اور اس کا رسول جس کے ولی ہے اس کا یہ علی ولی ہے۔ مہربانی جناب، مولا تانوں آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی قدر تے نال نبی نے ایک دعا کی تھی، دعا پڑھ لیے، ہاتھ پر ہم رکھو جی، میرے اللہ نہ کرو کوڑے اللہ میں تے قرآن پڑھے اور میں تے سچی پہ گل کرنا نہیں تو نہ میں کرو کہ پرہ نو کرو کہ حق کو گواہی منگی دی نہیں، حق دی گواہی دی۔ ہائے ہائے مولا بھائی تو انو آباد رکھے۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، تے تیرا کی خیال ہے اے حق نہیں؟ یہ دے متعلق تے فرمایا نے حق و مالین والی و مال حق۔ میں سمجھتا سا ملانگ بوٹی پی کے گلہ کر دینے، یہ تے خیری میری تیز دے بوٹی تے نہ بہانہ بنایا جے تاکہ بندے آسان دفع کرو بوٹی پیندہ، دفع کرو بوٹی پیندہ، وچوں ایڈی ایڈی کام دی گل کر دینے۔ ملنگا جدوں آکھے انہاں آکھے علی حق دا امام، حق نہیں حق دا امام انہاں دینے جڑا آگے ہوئے علی حق دا، سارا جہان آندہ علی حق، وہ آندھنے علی حق دا امام۔
انہاں حدیث تے عمل کیتا ہے. نبی فرماتے نے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑتا. کیا بات ہے، آباد رہو جناب. حق پیچھے پیچھے ہوگا، علی آگے آگے ہوگا. اے قرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا بندے قرآن پر فکر نہیں کرتے؟ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، 5 میدان مباہلہ چاہے نے. انہاں لکھے ہے علی رضی اللہ بھی گئے نے، حسین رضی اللہ بھی گئے نے، حسن رضی اللہ بھی گئے نے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گئے نے. تسی پریشان ہو رضی اللہ تو. اوے شکر کرو انہاں رضی اللہ لکھے ہے، کدھرے جی نہیں بدل چھڑے. غور نہیں فرمایا. وہ چھٹو یار پرو، ٹھیک ہے رضی اللہ لکھے تو ٹھیک ہے. جے علی رضی اللہ تاوی ابو طالب دا بیٹا ہے، جے حسین رضی اللہ تے ابو طالب دا پوتر ہے، جے محمد صلی اللہ تے ابو طالب دا بھتیجا ہے، تے جے فاطمہ رضی اللہ تے ابو طالب دی نوح ہے. چھڈو پروں رضی اللہ لکھن تے پاویں علیہ السلام ہے تے یہی 5 سن جڑے ویلے 5 میدان چاہے نے. اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو قصص الحق، یہ حق کا قصہ ہے جو بیان کیا جائے. صدقہ جامع سار اٹھانا جی، یہ حق کا قصہ ہے. یہ مطلب قرآن چ باقی کسے حق نہیں، سارے حق نے. یہ کیوں آکھیا قصص الحق؟ ایک قصے نو اللہ لکھیا احسن القصص، قصوں میں سے حسین قصہ وہ یوسف ہے. قصے جو بہترین قصہ اللہ فرماتا یوسف. ان وقت قصص الحق، یہ مطلب اللہ پہ دستا ہے کہ یہ جننے کھلوتے نا میدان چ یہ سارے حق ہیں، سارے حق نے، سارے حق نے. بڑا مزہ آیا دیوبندیاں دی تحریر دا. انہوں نے لکھا جب عیسائیوں نے ان 5 کو دیکھا تو ان میں سے جو دانا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا. یہ مطلب جڑا انہاں دے مقابلے چو پیچھے ہٹ جائے وہ مسلمان نام ہی ہوئے تے عقل مند ہے. ہائے ہائے انہاں دا مقابلہ نہ کرے، عیسائی بھی ہوئے تے عقل مند ہے. تے جڑا انہاں 5 چوں کسے دے مقابلے چاہ جائے وہ مسلمان بھی ہوئے تے بیوقوف ہے. اور مولوی جدو محمد دا مد مقابل بیوقوف ہے، زہرا دا مد مقابل بیوقوف ہے، علی دا مد مقابل بیوقوف ہے، حسنین دا مد مقابل تیرے نزدیک بیوقوف ہے. ہن کی صلاح کیتی ہے؟ بیوقوف نو مننا بیوقوف ہی نہیں. اسی ایڈے بیوقوف نہیں. انہاں دے مقابلے تے جننے آئے نے وہ سارے بیوقوف نے. تے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے پہ یہ تے دیوبندیاں بیوقوف آکھیا نا. قرآن پڑھیے تے دے مطابق گل کریے. اپنی قبر چ بھی جانا نا، جواب اتنے دیوبندیاں والا تو نہیں نا دینا، اتنے تے قرآن والا دینا نا. قرآن آندا اے حق نے، یہ مطلب جڑا نبی دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے، جڑا حیدر دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے، جڑا حسنین دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے، اور جڑا سیدہ دے مقابلے تے آوے وہ بھی باطل ہے. حسن بھی حق ہے تے حسین بھی حق ہے. وہ صلح کرے تو دی صلح حق ہے، یہ جنگ کرے تو دی جنگ حق ہے. یہ ہیں حق بھی اور ہیں سچ بھی. کچھ لوگ انہاں دے مقابلے تے آئے نے کلمہ نہ پڑھ کے، کچھ لوگ انہاں دے مقابلے آئے نے کلمہ پڑھ کے. انہاں دوواں وچ فرق ہے. جڑے کلمہ نہیں پڑھ کے انہاں دے سامنے آئے نے انہاں دشمنی علی تک رکھی ہے، تیاں تک نہیں. میں پھر آکھاں جڑے کلمہ پڑھ کے انہاں دے سامنے آئے نے انہاں دشمنی مولا علی تک رکھی ہے، تیاں پوتریاں دوتریاں تک نہیں. جڑے کلمہ پڑھ کے انہاں دے سامنے آئے نے انہاں دا اصغر نو قتل کر کے بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہویا، اکبر نو نیزہ مار کے بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آج 28 سفر ہے تے آخری بندہ شہادت امام حسن پڑھے گا. میں تو انہوں ایک جملہ عرض کر دینا. جناب سیدہ زینب نو پرسہ دینا ہے وہ دیاں ویران تھا. بڑے اوکھے کیتے نے ویر اس بی بی دے لوکاں، بڑے اوکھے کیتے، بڑے اوکھے کیتے. تساں کدی ویکھیا ہوئے گا میت جاندی ہے جنازہ تے راج کئی بیبیاں کچھ بھی نہیں لگ دیاں تے اوہاں دیاں نے ذرا منہ بکھایا، منہ بکھایا جی. بندہ دنیا تو ٹر گیا
ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਨਾ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣ ਲੱਗਣ ਨਾ ਚਾਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤਰਨ ਅਡੋਲ। ਅੱਜ ਕਪੜਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖ। ਸਜਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਪਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖ, ਪੁਰਸਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, اور ایک تیرا او ویر ہے جیتا جنازہ نہ کسے چکے ہے نہ کسے دفن کیتا ہے۔ بی بی تو دکھ لے کے قبر چ گئی ہے نا، اسی گناہگار ضرور ہاں۔ میں کل پرسوں بھی ایک مجلس سے چاہ کیا سی، میرا جڑا مقرب فرشتہ لکھدا نا اعمال، میں کئی بار نہ پیا اللہ دا مقرر کردہ فرشتہ تو کاتب ہے میرے اعمال دا۔ میری نماز کھورے تو کامل لکھنی ہے کہ ناقص لکھنی ہے؟ میرا روزہ پتہ نہیں تو کامل لکھنا ہے کہ ناقص لکھنا ہے؟ پتہ نہیں میں عقیدت نہ رکھے ہے کہ شیعہ نو بکھان واسطے رکھے ہے کہ بڑا روزہ دار ہے تو مجلس پہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں کی ہے۔ میری نیت نو اللہ جانتا ہے۔ تو کاتب ہے، تو لکھنا ہے ناقص یا کامل؟ حج میں کیتا ہے پتہ نہیں ناقص لکھنا ہے کہ کامل۔ ایک میرا دعویٰ ہے زہرا دے پتر دا غم آندا آنسو ضرور لکھی، یہ نہ کوئی تصنع ہے نہ کوئی بناوٹ ہے۔ اے ادو آندا جدو جگر نو اگ لگدی ہے۔ اج اس بی بی نو پرسا دینا جدے تے لوکاں کپڑیاں نو اگ لا کے سٹیا، جگر پھٹدے نے۔ زہرا دیاں تیاں نو لوکاں صرف پتھر نہیں قبلہ مارے، گرم پانی سٹیا نے، پانی گرم کر کے تے سٹ دیندے سن، کپڑیاں نو اگ لا کے سٹ دیندے سن۔ میں دی شرح کر کے آپ کلا بھی رویا، سناوا شرح مشکل ہے ذرا۔ مومنہ نے دل زخمی نے، مومنہ دے دلاں وچ قبر شبیر ہے۔ کی تو انہوں دسا میں سوچنا ایتھوں میں کپڑے نو اگ لا کے کہے بندے تے سٹا، اس اپنا منہ سر بچان واسطے ہاتھ اگے کرنے نے۔ جڑے ویلے شام دے بازاراں وچ لوکاں کپڑیاں نو اگاں لا کے سٹیاں، زہرا دیا تیاں دے ہاتھ بتے رہے۔ آپ ہی آگ لگی بجھی پتہ نہیں کدو بجھی، تاں بی بی زینب آندی سی محمد انفیاء ہاتھ نہ لائی، میرا سر زخمیاں تیری ہمش بے پیر بڑی اوکھی۔ میں بہن پراواں دا ایک جملہ پڑھ دینا۔ قبلہ بہناں ویراں دیاں میتاں پیچھے آ جاندیاں نے، گدے لے کے، گدے روح دے گدے لے کے آ جاندیاں، آندیاں نے چاچا میں نہیں جاندی، تسی آندے ہو نا قبرستان بی بی کوئی نہ آوے، میں نہیں جاندی، اے گدا نہ تھلے میرے ویر دے۔ میرے لو ویکھو کہ کدے جملہ آج 28 سفر نو کہنے لگا، اے گدا تھلے پا چھڑیا جے، بندے سمجھان ہوندے نے نا بی بی ایویں ضائع ہو جائے گا، قبر چ کی فائدہ ہے، قبر والے نو کیڑی لوڑ ہے۔ اچرا نو مولوی آ جاندا ہے، وہ آندا بی بی بڑے سخت ہوئے ہوندے نے مولوی، یہ اتنا نہیں سخت ہوندے نے جدن نرم ہونے والا دین ہوئے۔ وہ سختی نہ آ کے آندا بی بی یہ کوئی گل نہیں، ایک گدا کسے غریب نو دے اصال ثواب واسطے، تیرے ویر نو ثواب ہوے گا۔ وہ بیچاری مولوی کو ڈر جاندی ہے تے کسے اپنے عزیز نو پراں کر کے آندی ہے میں نا 10 گدے خدا واسطے دیاں گی، اپنے ویر دے نا دے 10 گدے میں بنا کے اللہ واسطے دیاں گی، پر ایک باری آ جڑا گدا نا اے میرے ویر دے تھلے پا کے اتے پایا جے۔ لوگ کہندے نے تو کیوں انہیں ضد کرنی ہے؟ اے میں کنا نہ لفظ سنے نے، بہن نو آندے سنے، ہو سکیا تسی ہن میں تانوں کی دساں، اے جڑا میرا ویر دنیا چھڈ گیا نا، اے دا بستر میں کرتی۔ جیڑی رات بستر چ سلوٹ رہ جاندی سی نا، جیڑی رات بستر چ سلوٹ رہ جاندی سی، میرے ویر نو ساری رات نیند نہیں سی آوندی، سویرے آندا سی میرا بستر کس کیتا ہے، پوری رات ایک وٹ نے ایک سلوٹ نے مینوں سوਣ نہیں دتا،
تو چاچا تسی یہ اطلاعی لے جو اتھے مٹی ہوئے گی مٹی دے روڑ ہون گے کوئی روڑ میرے ویر نو نہ چپ جائے آؤ بھئی مسلمانوں سانو تسلی دیو آؤ ساڑھے دل زخمی جے پینا مٹی دا روڑ برداشت نہیں کر دیا زینب حسن دی میت جو تیر کھچ دی رہی ہے رو رو کے آتی سی اللہ آکے ویک نانا آکے اٹھ کے ویک اے تیرا امیر پتر ہے اللہ جانے تیرے غریب پتر دی کی حالت ہوئے گی